بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ فرماتے ہیں، جنت کی نامہ سب تمثیلی کلام ہے۔ جنت کی نامہ کے بارے میں قرآن کریم اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو امور بیان ہوئے ہیں وہ سب تمثیلی کلام ہے، اور صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ان چیزوں کی دنیاوی اشیاء کے ساتھ مماثلت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مثل الجنت التی وعید المتقون، سورہ الرعد آیت 32، یعنی اس جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون، سورہ سجدہ آیت 18، یعنی کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے کے طور پر کیا کیا آنکھیں ٹھنڈی کرنے والی چیزیں چھپا کر رکھی گئی ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ تعالی اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر زخرم من بلہ ما اتلیتم علیہ، صحیح بخاری کتاب التفسیر۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے۔ وہ نعمتیں ایسا ذخیرہ ہیں کہ ان کے مقابل پر جو نعمتیں تمہیں معلوم ہیں ان کا کیا ذکر۔ ان نعمتوں کے مخفی رکھنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کے چھپانے میں بھی ایک عظمت ہوتی ہے، اور خدا کا چھپانا ایسا ہے جیسا کہ جنت کی نسبت فرمایا، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ کوئی جی نہیں جانتا کہ کیسی کیسی قرۃ اعین ان کے لیے پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ دراصل چھپانے میں بھی ایک قسم کی عزت ہوتی ہے، جیسے کھانا لایا جاتا ہے تو اس پر دسترخوان وغیرہ ہوتا ہے، تو یہ ایک عزت کی علامت ہوتی ہے۔ البدر نمبر 11 جلد 1، مورخہ 9 جنوری سن 1903، صفحہ 86۔ حوالہ بنیادی مسائل کے جوابات، قسط 50، مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل، 10 مارچ سن 2023۔